الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا. یہ اللہ کا انعام، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے جس اسلام کو سیکھا یا جس اسلام کو قبول کیا یا جس اسلام کو مانا اور اس کا دعویٰ کیا، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وہی اسلام ہمیں بھی عطا فرمایا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام اور بڑا اعزاز ہے ہمارے اوپر. جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور اسلام کے ذریعے ہم سب کی ایک پہچان، ایک شناخت اور ایک عزت اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر متعین فرمائی، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں. بہت سارے کرنے کے کام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. بہت ساری وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ جو ایک ایمان والے کی ذمہ داری اور ایک مسلمان کا کام یا اس کا نصب العین یا اس کی منزل ہے. انہی ذمہ داریوں کے اندر اور انہی کاموں کے اندر یا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو خاص طور پر اللہ کا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، انہی میں سے یہ ہے کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں یا ہم جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسی اسلام کو، اسی ایمان کو، اسی کلمے کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں جن تک پہنچایا نہیں گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے، تم میں جو یہاں پر حاضر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ فریضہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے یا ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. علماء مورخین نے لکھا ہے، تاریخ بیان کرنے والے اہل علم علماء نے بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن، جس دن دین مکمل ہوا، جس دن تکمیل دین کا اعلان ہوا، اس دن کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقع پر، اس عید کے دن، اس حج کے دن، اس تکمیل دین کے دن موجود تھے. اور اس کے بعد اگر آج ہم غور کریں اور آج صحابہ کرام کے تاریخ کو پڑھیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو اس وقت وہاں موجود تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے شریک تھے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جزیرۃ العرب کے اندر ان موجود صحابہ کرام میں سے چند ہزار کی قبریں ملتی ہیں. چند ہزار کی قبریں، بہت کم معمولی نفری کی قبریں وہاں پر ملتی ہیں. اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اس بات کو لے کر کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے.
اس بات کو لے کر پوری دنیا کے اندر چلے گئے، زمین کے پیوند بن گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن علاقوں میں کن کن جگہوں پر چلے گئے جہاں کا ماحول ان کے موافق نہیں، جہاں کے لوگ ان کے موافق نہیں، جہاں کے حالات ان کے موافق نہیں، حتیٰ کہ وہاں کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا جن کا دشمن اس علاقے کے اندر جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچا دیا، اور عملی طور پر یہ بات بیان فرما دی، عملی طور پر یہ بات کر کے بتا دی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو یا چند صحابہ کرام کو دنیا کے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے حاکموں کے پاس، بڑے قد آور لوگوں کے پاس، اور ان لوگوں کے پاس جن کا سکہ چلتا تھا اس زمانے کے اندر، ان لوگوں کے پاس جو بڑے بڑے سلطنتوں کے بڑے بڑے سامراجیہ کے مالک تھے، ان لوگوں کے پاس جا کر دین کی دعوت دی، اور ان لوگوں کے پاس جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ تعداد میں بڑے کم ہو، طاقت میں بڑے کم ہو، ہتھیاروں میں تم بڑے کم ہو، سواریوں میں بڑے کم ہو، اور اس ایسی غیر علاقے میں آ گئے ہو کہ یہاں کا بچہ بچہ تمہارا دشمن ہے، آخر تم یہاں آئے کیوں ہو؟ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو یہاں پر آ کر؟ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر دنیا لینے چاہتے یا دنیا ان کا مقصد ہوتی تو کم از کم دشمن کے برابر تعداد لے کر جاتے، کم از کم جتنے ہتھیار دشمن کے پاس ہیں اتنے ہتھیار لے کر جاتے، کیونکہ مادیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، دنیا کے اصول کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ایک انسان اپنے سے طاقتور ایک انسان سے لڑ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے لڑ لے گا، 3 سے لڑ لے گا، اس سے زیادہ سے نہیں لڑ سکتا۔ چند افراد ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرانے کے لیے چلے گئے، بڑے بڑے حکومت کے ذمہ داروں سے ٹکرانے کے لیے چلے گئے، کہیں لاکھوں کا لشکر ہے، کہیں ہزاروں کا لشکر ہے، اور یہ گنتی کے چند لوگ ہیں جو وہاں پر چلے گئے۔ تو جن کے پاس گئے تھے انہیں بھی تعجب ہو رہا تھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر لڑنے کے لیے مان لو تم آئے ہو تو تمہاری ہمارے سامنے اوقات نہیں ہے، ہمارے سامنے حیثیت نہیں ہے، ہمارے سامنے تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، تم آئے کیوں ہو یہاں پر؟ تو یہ تاریخی جملہ جو ایک صحابی کا جملہ نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے اسلام کی ترجمانی ہے، پورے کے پورے اسلام کی نمائندگی کرنے والے صحابی، گویا کہ پورے اسلام کی طرف سے پروکتا بن کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم یہاں جو آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم یہاں پر جو آئے ہیں وہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، وَمِن جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دیگر مذاہب نے جو اپنے ماننے والوں پر ظلم و ستم کیا، جو اپنے ماننے والوں پر تنگیاں پیدا کر دیں، ہم اس سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف، اسلام کے انصاف کی طرف اور اسلام کے منصفانہ فیصلے کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک صحابی کا جملہ نہیں بلکہ اسلام کے تمام ماننے والے لوگوں کا اور تمام کے تمام مسلمانوں کا اور قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کا، ہر آدم علیہ السلام کے اولاد کے ہر فرد کا یہ جملہ ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کا تعارف کرائیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام بتائیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقانیت اسلام بتائیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کا عدل و انصاف بتائیں، یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کن کے ساتھ اگر تم بہتر امت بننا چاہتے ہو یا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہترین امت ہیں، اگر تم یہ مانتے ہو کہ دیگر تمام امتوں کے اوپر ہمیں فضیلت ہے، تب تم یہ جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ تمہارا فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے ہو، اگر لوگوں کو اسلام کا تعارف نہیں کراتے ہو، اگر لوگوں کو اسلام نہیں سمجھاتے ہو تو پھر جان لو کہ تم خیر امت نہیں ہو۔ یہ تو صرف دعویٰ ہے صرف کہ ہم خیر امت ہیں، اگر وہ کام جو کام اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیا، وہ کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دے کر گئے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کہ لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا دو، جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ان تک اسلام پہنچا دو، جو لوگ اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اسلام کے تعلق سے برے برے نظریات، برے خیالات کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں، ان تک اسلام پہنچا دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ انما انا مبلغ واللہ یہدی وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ میں مبلغ ہوں، میں داعی ہوں، میں پیغام پہنچانے والا ہوں، میں دعوت دینے والا ہوں، اور اللہ ہدایت دینے والا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں ان حقوق کو ہم کما حقہ ادا کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں کے اندر جب ہم نے ہمارے ساتھ رہنے والوں کو، ہمارے برادران وطن کو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، ہمارے ساتھ کام کاج کرنے والوں کو، ہمارے ساتھ سفر و حضر میں شرکت کرنے والوں کو، حتیٰ کہ ہمارے گھروں پر آ کر دعوتیں کھانے والوں کو، یا ہم ان کے گھروں پر جا کر دعوتیں کھا رہے ہیں، اگر ہم نے اسلام نہیں سکھایا، اگر ہم نے انہیں اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اگر ہم نے انہیں دین کی دعوت نہیں دی، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں کے اندر اس ملک کے اندر اللہ ہماری حفاظت فرمائے وہ حال نہ ہو جائے جو مسلمانان اسپین کا ہوا، یعنی وہ دور جو مسلمانوں کو عروج کا دور تھا، جس وقت کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا زوال گویا کہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایک دور گزرا ہے کہ کبھی تاتاریوں کا عروج تھا کہ یہ بڑے سلطنت والے لوگ ہیں، بڑے حکومت، یہ ہار ہی نہیں سکتے، کوئی کہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس کی بات مان لینا، لیکن کوئی کہے تاتاری کوئی ہار گیا اس کی بات مت ماننا۔ ایک دور انگریزوں کا دور تھا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں ہے، اتنی زیادہ اللہ نے، تو یہی کہ یہی تاریخی جملے اور یہی کہ یہی سینٹنس مسلمانوں کے بارے میں بھی کہے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، فوراً دفاعی پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، ہم کاؤنٹر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فوراً ہم ہمارے بچاؤ کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، حالانکہ جملے جن لوگوں کے لیے کہے گئے ہیں انہی لوگوں میں ایک جماعت مسلمانوں کی بھی ہے، مسلمانوں کے لشکروں کے بارے میں، مسلمانوں کی حکومتوں کے بارے میں اور مسلمانوں کی سلطنتوں کے بارے میں بھی جملے کہے گئے کہ یہ کبھی ہار نہیں سکتے۔ اگر ہم اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، 850 سال مسلمانوں نے حکومت کری اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کری، بڑی بڑی تعمیرات کری، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائیں، بڑے بڑے مدارس بنائیں، بڑی بڑی مساجد بنائیں، بڑے بڑے اصول و ضابطے کے ساتھ کئی سارے ایسے کام کرے جو امت کے لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں، کئی رفاہی کام کرے، سڑکوں کا نظام انہوں نے بچایا، پولیس چوکی کا نظام انہوں نے بنایا، مسافر آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں اس کا نظام انہوں نے بنایا، سرائے کا نظام انہوں نے بنایا، جماعت خانوں کا اجتماعی نظام انہوں نے بنایا، مسافر عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے اس کا تمام نظام ان لوگوں نے بنایا۔ لیکن جب اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، اللہ کے دین کو فراموش کر دیا، تو اللہ کو کوئی اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ تم میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں یا تم میں بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، دینی اعتبار سے بہت زیادہ نام کمانے والے لوگ تمہارے موجود ہیں یا دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے ترقیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں بچی۔ ورنہ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی ادارے کے اندر سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی نکل رہے ہیں، فقہا بھی نکل رہے ہیں، حفاظ بھی نکل رہے ہیں، انجینئر بھی نکل رہے ہیں، سیاستدان بھی نکل رہے ہیں، علماء بھی نکل رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر دین کی دعوت کو چھوڑا، اجتماعی طور پر لوگوں کو دین کا تعارف کرانا چھوڑا، تو آج حالت یہ ہو گئی کہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچا۔
حتیٰ کہ صرف چند کھنڈرات کی شکل کے اندر یا چند عجائب گھر کی شکلوں کے اندر مسلمانوں کی میراث وہاں پر موجود ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں بچا۔ اسی کو کسی شاعر نے اسپین کے حالات پر بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جوان نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اللہ رب العالمین کی سنت، اللہ رب العالمین کی قدرت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عروج ہمیشہ عطا کرے۔ اللہ رب العالمین کی سنت تو یہ ہے، اللہ کی قدرت تو یہ ہے، اللہ کا تقاضا، اللہ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اگر تم دین کے ہو جاؤ گے، اگر تم شریعت مطہرہ کے پابند ہو جاؤ گے، اگر تم دین کے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے دین کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی حکومت عطا کرے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ آج سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بات دیکھوں اور امت محمدیہ کا ہر فرد دیکھے کہ ہم نے کتنا اسلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہ کوئی بہت بڑا مہان کام یا بہت ایسا کام نہیں ہے پھر اس کے لیے بہت زیادہ ورکشاپ کی ضرورت ہو، بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہو، بہت زیادہ محنت اور جستجو کی ضرورت ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو فطری طور پر داعی بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ایمان والوں کو مبلغ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرا دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرا اور کام کو لے کر اٹھے تو آپ نے جملہ کہا، اور یہ جملہ ہر ایمان والے کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لینا چاہیے، نقش کر لینا چاہیے کہ اگر مسلمان ہیں، یہ جملہ کا لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے دن کے بعد کوئی راحت نہیں ہے، آج کے دن کے بعد کوئی سکون اور کوئی چین نہیں ہے۔ بس آج کے دن کے بعد یعنی اللہ رب العالمین نے آج کے دن جو حکم دے دیا کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچا دو، اب یہی میرا نصب العین، یہی میرا مقصد اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مطالبہ یا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حکم کی تعمیل کری تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ نقطے کی بات یہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کیا ہے؟ یعنی میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو گیا، آپ کو اللہ کا نبی میں نے تسلیم کر لیا، اب میرا کام کیا ہے؟ کہا جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے، جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے، جو نبی کا کام ہے وہی امتی کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تو آپ بھی میدان عمل میں اتر گئے اور اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگوں کو لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھا دیجئے، میں ان کو تشکیل کر کر ترغیب دلا کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا بہت آسان کام ہے۔ جو کل مسلمان ہوا ہے، کل جس نے اسلام قبول کرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داعی بنا کر بھیج رہے ہیں، جاؤ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچا دو۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہمیں کھڑا کرا ہے، اور اس ملک کے اندر یہ اس ملک کی خوبصورتی بھی ہے کہ کوئی شخص بھی اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں، ایک دو چار ہزاروں میں اکے دکے شاذ و نادر ہوں تو ایک الگ بات ہے، عام طور پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے سکے دعوے سے کہ مجھے کسی غیر مسلم سے کوئی سابقہ نہیں پڑتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی غیر مسلم تعلق والا نہیں ہے۔
میرا کوئی غیر مسلم دوست نہیں ہے، کوئی غیر مسلم رابطے میں نہیں ہے، ایسا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اجتماعی طور پر امت محمدیہ علیہ السلام کے جو افراد ہیں جو مسلمان ہیں، ان تمام کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غیر مسلم سے تعلق ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کسی غیر مسلم سے رابطہ ضرور ہے۔ اسی کو ہمیں دین کی دعوت کے لیے، اسی کو دین کی محنت کے لیے ہمارا نصب العین بنا کر سامنے رکھ کر دعوت کا کام کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کرا تو جو حال ماضی قریب کے اندر ملکوں کا ہمارے سامنے ہے، کئی سارے ممالک ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پر ایک کارگزاری کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اپنا سفر کیا برما کا، میانمار کا سفر کیا، تو وہاں کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ بات بالکل من وعن مسلمانان ہند کے لیے بھی ہے، من وعن، ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسپین کے مسلمان تو بہرحال حکومت میں تھے، لیکن میانمار اور برما کے مسلمان حکومت میں نہیں، وہ الپ سنکھیک تھے، ان کی حکومت نہیں تھی۔ جس طرح آج مسلمان یہاں الپ سنکھیک اقلیت کے اندر ہے، اسی طرح وہاں کے مسلمان بھی اقلیت میں تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم نے لوگوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی، اگر تم نے لوگوں کو اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اگر برمی مسلمانوں میں تم سے مخاطب ہوں کہ اگر تم نے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بتایا، تو وہ دن آئے گا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہاری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ تم در بدر ہو جاؤ گے، دنیا میں کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، تمہیں تمہارے علاقوں سے نکالا جائے گا، تمہیں ذلیل کیا جائے گا، تمہیں اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے علاقوں سے ہجرت کرنا پڑے گی، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ حالات کے اندر اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں کے اندر ہیں، اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے اور ان کی جان مال عزت و آبرو کی مدد فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج اس دور کے اندر کہ جو مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو بات بیان فرمائی تھی کہ اگر دعوت کا کام نہیں کیا، اگر برادران وطن کو تم نے دین نہیں پہنچایا، اگر اللہ کا پیغام غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا، تو نہ تمہاری جان بچے گی، نہ مال بچے گا، نہ گھر بچیں گے، نہ عزت بچے گی۔ وہی کہ وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے برما کے اندر۔ اگر آج مسلمانان ہند نے تو اگر کمر نہیں باندھ لی اس بات کے اوپر، نہیں میرا ٹارگٹ ہے، میرا نصب العین ہے، میرے ساتھ کام کرنے والا کبھی میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، کبھی میرا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ پڑھنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے، میرا فرینڈ ہو سکتا ہے، میرا گروپ کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ ہم میدان عمل کے اندر اتر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی رکھی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات پر عروج رکھا ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کے اوپر کامیابی کا اور کامرانی کا وعدہ کرا ہے۔ اور جتنی زیادہ بڑا کام، جتنی زیادہ اہمیت والا کام اگر ہم اپنے ذمے لیں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اتنی ہی زیادہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، ایک گھر کا مکھیا ہے، گھر کا سرپرست اور ذمہ دار ہے، اس کے گھر میں بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے، پوتے بھی ہیں، یا بیٹی کا گھر ہے تو نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی، ان سب کو لے کر اللہ رب العالمین اس کا دماغ بہت وسیع کر دیتا ہے۔ وہ بڑا گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا مکھیا ہے، اللہ رب العالمین کیوں اس کا کام بڑا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا دماغ کو بھی وسیع کر دیا، چھوٹی موٹی باتوں کو یوں ہی درگزر کر دیتا ہے۔ اگر ہم داعی بن گئے، بڑا کام لے کر اٹھے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کرا، ارادہ کرا، تو اللہ رب العالمین ہمارے دماغوں کو ڈیولپ کر دے گا، اللہ رب العالمین ہماری سوچوں کو بڑا کر دے گا، اللہ رب العالمین وسعت عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان عطا فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اپنی مدد خاص طور پر شامل حال ہمارے ساتھ فرمائے گا۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں عطا کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ کما حقہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔